نماز میں یہ غلطی کبھی نہ کرنا. اگر آپ نے نماز کے اندر غلطی سے بھی اس چیز کو چھوڑ دیا تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی. وہ کون سی غلطی ہے آج میں آپ کو اس کی طرف متوجہ کروانے جا رہا ہوں. اکثر اور بیشتر افراد اس مسئلے سے آگاہ نہیں ہیں، اور اگر انہیں بتایا بھی گیا ہے، انہیں آگاہی ان کی بھی گئی ہے تو صحیح طریقے سے نہیں کی گئی. لوگوں نے اس مسئلے کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ یہ مسئلہ ہے کیا، اور بہت سے لوگ جو ہے وہ غلط فہمی کا شکار ہو چکے ہیں. نماز کے اندر نماز کے کچھ واجبات رکنی ہیں اور کچھ واجبات غیر رکنی ہیں. واجبات غیر رکنی اور واجبات رکنی کی تعریف میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن وہ واجبات کون کون سے ہیں وہ انشاءاللہ عزیز میں آنے والے آئندہ دنوں میں آپ کو بتا دوں گا کہ واجبات رکنی کون سے ہوتے ہیں اور واجبات غیر رکنی کون کون سے ہیں. واجبات غیر رکنی کی تعریف یہ ہے کہ اگر انسان جان بوجھ کر اسے چھوڑ دے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، لیکن اگر بھول کر رہ جائے تو پھر نماز باطل نہیں ہوتی. لیکن واجبات رکنی وہ واجبات ہیں کہ جو انسان جان بوجھ کر چھوڑے یا بھولے سے رہ جائیں، بھول گیا اور رہ گئے، اس کی نماز باطل ہو جاتی. تو ہر دو صورت میں اس کی نماز جو ہے وہ باطل ہو جائے گی. تو آج جس واجب کی طرف میں آپ کو متوجہ کروانے جا رہا ہوں کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ بہت سے افراد جو ہے وہ غلط فہمی کا شکار ہو چکے ہیں، یہ اس مسئلے کو ان لوگوں نے صحیح سے سمجھا نہیں ہے. آج میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھانا چاہتا ہوں کہ وہ کون سا ایسا عمل ہے. وہ قیام متصل بارکوع. اب قیام متصل بارکوع میں بہت سے لوگوں کے اندر یہ خدشات ہیں. کیا ہے؟ مثلا کہ سورتین ختم کی، سورہ الحمد اور اس کے بعد جو دوسری سورہ پڑھی جاتی ہے نماز میں، پڑھنے کے بعد اب کیا ہوتا ہے کہ اب شخص جو کہتا ہے اللہ اکبر، اب جانا رکوع میں ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ ایک لحظہ آپ رکیں، یعنی 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ آپ رکیں اور رک کر پھر رکوع میں جائیں. تو کہتے ہیں کہ یہ قیام متصل با رکوع ہے. نہیں میرے محترم، یہ قیام متصل با رکوع نہیں ہے. ایک یہ غلط فہمی بعض افراد کے اندر یہ پائی جاتی ہے، تو یہ قیام متصل با رکوع نہیں ہے. ایک اور وہ کہتے ہیں کہ قیام متصل با رکوع، دوسرا کون سا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ رکوع میں گیا ایک شخص، یہ رکوع میں گیا، رکوع میں مکمل کرنے کے بعد کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ. کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کا کھڑا ہونا ہے یہ قیام متصل با رکوع ہے. نہیں میرے محترم، یہ بھی قیام متصل با رکوع نہیں ہے. ہاں یہ قیام واجب ہے لیکن قیام متصل با رکوع نہیں ہے. تو پھر قیام متصل با رکوع کیا ہے؟ تو قیام متصل با رکوع ہم تقریباً کر رہے ہوتے ہیں. اس کا خیال کب رکھنا ہے، اس چیز کی طرف آپ نے متوجہ ہونا. عام روٹین میں ہم قیام متصل با رکوع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ویسے پتہ بھی ہونا چاہیے کہ قیام متصل با رکوع ہے کیا چیز. آئے میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں. مثال کے طور پر آپ نے سورہ الحمد پڑھی، یعنی دونوں صورتیں مکمل کی. اب آپ نے کہا اللہ اکبر، جانا آپ نے رکوع میں ہے لیکن آپ بھول جاتے ہیں، آپ رکوع نہیں کرتے، آپ رکوع میں نہیں گئے، آپ سجدے میں چلے گئے. جیسے ہی آپ سجدے میں گئے، جب آپ یہاں پہ پہنچے، ابھی آپ نے سجدہ نہیں کیا اور آپ کو یاد آ گیا کہ میں نے تو رکوع ہی نہیں کیا. اب بعض افراد کیا غلطی کرتے ہیں، وہ یہیں سے ادھر ہی آ کر ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں رکوع میں. اگرچہ آپ نے ایسا کیا تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے قیام متصل با رکوع نہیں کیا، آپ قیام سے رکوع میں نہیں آئے، آپ کی نماز باطل ہے. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ یہاں سے بالکل اسٹریٹ سیدھے اوپر کھڑا ہونا ہے. ہم نے یہاں پہ کھڑے ہو کر سیدھے اب اللہ اکبر کر کے اب آپ جو ہے وہ رکوع میں آئیں گے. تو یہ ہے قیام متصل با رکوع، یعنی قیام سے رکوع میں آنا. یہ آپ نے اب واجب ادا کیا ہے، قیام متصل با رکوع آپ کر چکے. ایک مورد یہ ہے. دوسرا مورد کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ابھی میں یہاں پہ پہنچا تھا اور میں نے سجدہ نہیں کیا اور مجھے یاد آ گیا کہ میں نے رکوع نہیں کیا. پہلا تو یہ مورد تھا. اب دوسرا مورد کیا ہے کہ میں سجدے میں چلا گیا، میں نے ایک سجدہ میں نے کیا اور مجھے یاد آیا کہ میں نے تو رکوع نہیں کیا. تو کیا میری نماز باطل ہے؟ نہیں، میری نماز باطل نہیں ہے، کیونکہ 2 سجدے جب ہم کریں گے تو تب جا کر یہ ایک رکن جو ہے وہ مکمل ہوگا. ایک سجدہ کرنے سے رکن مکمل نہیں ہوتا. تو ابھی میں نے ایک سجدہ کیا تھا اور مجھے یاد آ گیا کہ میں نے رکوع
نہیں کیا تو اب میں یہاں سے کھڑا ہو جاؤں گا، بالکل اسٹریٹ سیدھا اوپر آ کر کھڑا ہو جاؤں گا. کھڑا ہونے کے بعد اللہ اکبر کر کے اب رکوع میں جاؤں گا. تو میں نے رکوع بھی اپنا کر لیا اور قیام سے رکوع میں بھی آ گیا. میرا قیام متصل برکوع بھی ہو گیا اور میرا رکوع بھی میرا واجب ہو گیا. تو اب یہاں پہ اگلا سوال ہو سکتا ہے کوئی شخص کر دے کہ اب جب ہم سجدے میں جائیں گے تو کیا 2 سجدے کریں گے یا 1 کریں گے؟ کیونکہ 1 سجدہ تو ہم کر چکے ہیں. نہیں میرے محترم، وہ جو آپ نے 1 سجدہ کیا تھا وہ آپ کا سجدہ کاؤنٹ نہیں ہوگا. اب آپ دوبارہ جب جائیں گے سجدے میں تو آپ 2 سجدے ہی پورے مکمل کریں گے. تو یہ ہے قیام متصل برکوع، اور یہ واجبات رکنی میں سے اگر یہ آپ نے جان بوجھ کر یا بھول کر یہ آپ سے رہ گیا تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی ہر 2 صورت میں. آخر پر ہمارا وہی پیغام کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آشنا کروائیں. جہاں آپ اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم دلواتے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، دلوائیں، دلوانی بھی چاہیے. وہاں پر آپ کی شرعی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے بھی آشنا کروائیں. ہمارا یہ پلیٹ فارم ابتدا سے بچوں کو دین کی تعلیم دیتا ہے. نورانی قاعدہ، قرآن مجید اور دینیات وغیرہ پڑھائی جاتی ہے. مناسب ہدیہ لیا جاتا ہے. واٹس ایپ کے ذریعے آن لائن یہ کلاسز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ وہ افراد کے جو میٹرک، ایف اے، ایم اے، بی اے کر چکے ہیں، اگر وہ نہج البلاغہ پڑھنا چاہتے ہیں، تفسیر قرآن پڑھنا چاہتے ہیں یا توضیح المسائل کو پڑھنا چاہتے ہیں، آئیں ہم سے رابطہ کریں. لیڈیز کے لیے ہمارے پاس لیڈیز ٹیچر موجود ہے، جینٹس کے لیے ہمارے پاس جینٹس ٹیچرز موجود ہیں. میرے محترم، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے، آپ اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اس پیغام کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے لوگوں تک منتقل کریں. ہمارا فیس بک پیج ہے، آپ اسے بھی فالو کریں، لائک کریں، شیئر کریں. اس نیت سے کریں کہ اس کا ثواب ہمارے مرحومین کو ملے. تو انشاءاللہ پروردگار عالم جہاں تک یہ میسج پہنچے گا آپ کے مرحومین کو بھی اس کا ثواب جو ہے وہ ملے گا. وہ مستورات کی جو حجاب کرتی ہیں، ہمارے پاس ایرانی ابا موجود ہے، آئیں ہم سے رابطہ کریں. ہم آپ کو ڈیزائن سینڈ کر دیں گے، جو آپ کو پسند آئے گا اس کے مطابق آپ کو ریٹ بتا دیا جائے گا. یہ کتاب جو آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، احکام نکاح، ایک بہترین کتاب ہے. ہر گھر کی ضرورت ہے، بالخصوص شادی شدہ افراد یا وہ افراد کی جو شادی کرنے جا رہے ہیں. اس کتاب کا مطالعہ کریں. 350 روپے کی قیمت ہے، 90 روپے ڈیلیوری چارجز، ٹوٹل 440 روپے کی قیمت بنتی ہے. وہ آپ ہمیں بھیجیں، اپنا ایڈریس بتائیں، آپ کے ایڈریس پہ اس کتاب کو بھیج دیا جائے گا. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.